کرکٹ کی تاریخ کے ہینڈسم کھلاڑی کون تھے؟ فضل محمود کو کس نے پاکستانی ہونے سے انکار کیا تھا؟ دیومالائی حسن کے مالک اور کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا کپتان کون کہلایا کرتا ہے؟ ہیرو آف لیڈیز، خواتین کا ہیرو کس کو کہا جاتا تھا اور کون سا انداز عورتوں کو اس کا پسند تھا؟ مارک بوچر کس وجہ سے کرکٹ کی تاریخ میں زندہ رہیں گے اور اس کے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی وجہ کیا تھی؟ انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک بریٹ لی کو آسٹریلوی لڑکیوں نے کیا خواہش ظاہر کی تھی؟ کرکٹ کی تاریخ کے ناقابل فراموش کردار کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ لالا اور بوم بوم افریدی کے لیے ڈھاکہ میں خواتین تماشائیوں نے پوسٹر پر کیا لکھا تھا؟ مائیکل کلارک کھیل کے علاوہ اور کس وجہ سے مشہور تھے؟ کس خوبصورتی کی زیادہ تعریف کی جاتی رہی؟ کرس گیل کی خوبصورتی کا راز کیا تھا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ناک اور یہ تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخ ناک آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے لگی ہے۔ ہم ذیل میں اپنے ناظرین کو ان کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی خوبصورت کھیل اور وجاہت کی وجہ سے ایک عرصے تک خوب دھوم مچائی۔ یہ تاریخ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیل پر لیے چلے، اگر ابھی تک آپ تاریخ ناک کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کے بیل آئیکن آل کو پریس کیجئے گا تاکہ تاریخ ناک کے تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ ایک کرکٹر کو ویسے تو اس کے دلکش کھیل کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ وجیح بھی ہو تو اس کی مقبولیت میں دو چند اضافہ ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کی تاریخ میں پرکشش شخصیت رکھنے والے کرکٹرز کی کمی نہیں اور حسین و جمیل کرکٹرز ہر دور میں شائقین کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ آئیے آج کے اس تاریخی ولاگ میں آپ کو ان کرکٹرز کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے اپنے کھیل کے علاوہ حسن و جمال میں بھی شہرت حاصل کی۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے سابق کپتان فضل محمود۔ فضل محمود پاکستان کے وہ برق رفتار بالر تھے جنہوں نے سب سے پہلے 100 ٹیسٹ وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ 16 اکتوبر 1952 کو بھارت کے خلاف کھیلا۔ انہوں نے 34 ٹیسٹ میچز میں 139 وکٹیں اپنے نام کی اور ان کی اوسط 24.70 رنز رہی۔ 18 فروری 1927 کو لاہور میں جنم لینے والے فضل محمود نے بہت شہرت حاصل کی۔ انہیں آل کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے۔ 1954 میں پاکستان نے انگلینڈ کو پہلی بار انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ میں ہرایا۔ یہ ٹیسٹ میچ آل کی گراؤنڈ میں ہوا۔ اس سے پہلے جب 1952 میں پاکستان نے بھارت کے خلاف پہلی ٹیسٹ سیریز کھیلی تو پاکستان نے یہ سیریز 1-2 سے ہار گیا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کو ٹیسٹ سٹیٹس دلوانے میں فضل محمود کی کارکردگی کا بڑا ہاتھ تھا۔ دہلی ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے ایک لڑکی فضل محمود کے پاس آئی اور انہیں کہا کہ آپ بھارت کو نہیں ہرا سکتے۔ جب پاکستان یہ میچ ہار گیا تو وہ لڑکی دوبارہ فضل محمود کے پاس آئی اور کہا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ ہم سے نہیں جیت سکتے۔ اس پر فضل محمود نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن لکھنؤ ٹیسٹ کا انتظار کرنا۔ لکھنؤ ٹیسٹ میں فضل محمود نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12 وکٹیں حاصل کی تھیں اور پاکستان کی فتح میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اس کے بعد فضل محمود اس لڑکی کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نظر نہ آئی۔ بعد میں وہی لڑکی ہندوستان کی وزیر اعظم بنی اور اس لڑکی کا نام تھا اندرا گاندھی۔ 1954 میں جب پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف آل ٹیسٹ جیتا تو 12 وکٹیں فضل محمود نے حاصل کی تھی۔ یہ درست ہے کہ دہلی اور لکھنؤ ٹیسٹ فضل محمود کی یادگار ٹیسٹ تھے۔ 1954 میں ملکہ الزب سے فضل محمود کی ملاقات ہوئی تھی۔ جب فضل محمود کو اس نے دیکھا تو برجستہ کہا، آپ پاکستانی نہیں لگتے کیونکہ آپ کی آنکھیں نیلی ہیں۔ بالی ووڈ کی مشہور اور حسین اداکارہ ایک فلم بھوانی جنکشن کی شوٹنگ کے لیے لاہور آئی تھی۔ اس میں پاکستانی اور بھارتی اداکاراؤں نے بھی کام کیا تھا۔ پاکستانی اداکاروں میں نیلو اور ساکی شامل تھے۔ نیلو کی یہ پہلی فلم تھی۔ لاہور کے ایک ہوٹل میں ایوا گارڈنر کی فضل محمود سے ملاقات ہوئی
تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے فضل محمود کے ساتھ رقص کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کچھ پاکستانی اداکارائیں بھی فضل محمود کی دیوانی تھی۔ واقعی وہ اعلیٰ پائے کے کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے حسین بھی تھے۔ دوسرے نمبر پر ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور 1992 کی ورلڈ کپ کے فاتح عمران خان۔ انہوں نے 1971 میں انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز کیا تھا۔ عمران خان 2 دہائیوں تک اپنے کرکٹ اور وجاہت کا ڈنکا بجا چکے ہیں۔ بے شمار لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ دیومالائی حسن کے مالک ہیں۔ وہ کرکٹ کی تاریخ کے بہترین آل راؤنڈر میں سے ایک ہیں۔ تاریخ کے بہترین کپتانوں میں سے بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کئی سابق کرکٹرز نے انہیں تاریخ کا سب سے بڑا کپتان قرار دیا۔ ان کی رائے میں انہوں نے کمزور ٹیم کے ساتھ بھی کئی میچوں میں فتوحات حاصل کی۔ انہوں نے بھارت کو بھارت میں اور انگلینڈ کو انگلینڈ میں شکست دی۔ 1987 اور 88 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز برابر کی۔ عمران خان نے کئی ٹیسٹ میچوں میں یادگار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کئی نوجوان کھلاڑیوں کو قومی ٹیم میں شامل کیا، جن میں وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام الحق اور عاقب جاوید شامل ہیں۔ انہوں نے 88 ٹیسٹ میچوں میں 362 وکٹیں حاصل کی۔ اپنے نام ایک روزہ میچز میں انہوں نے اپنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا۔ وہ کپ اور اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہوئے۔ عمران خان کے بہت سکینڈل سامنے آئے۔ اپنے حسن و جمال سے بھی انہوں نے بے شمار لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ خاص طور پر وہ خواتین میں بڑے مقبول تھے۔ وہ کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلتے رہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اس گریجویٹ نے وہ شہرت حاصل کی جو بہت کم ہی لوگوں کو ملتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ڈیوڈ گاور۔ ان کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ اپنی خوبصورتی اور گنگریالے بالوں کی وجہ سے ان کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ بلے باز بھی کمال کے تھے۔ انہوں نے اپنا ٹیسٹ میچ پاکستان کے خلاف 1978 میں کھیلا۔ بائیں ہاتھ سے بلے بازی کرنے والے ڈیوڈ گاور نے 17 ٹیسٹ میچز میں 44.2 رنز کی اوسط سے 8,231 رنز بنائے۔ انہوں نے 114 ایک روزہ میچز بھی کھیلے اور 30.8 رنز کی اوسط سے 3,170 رنز بنائے۔ عمران خان کی طرح وہ بھی خواتین میں بہت مقبول تھے۔ انہیں ہیرو آف لیڈیز یعنی خواتین کا ہیرو کہا جاتا تھا۔ ڈیوڈ گاور کو اپنے دور کا بائیں ہاتھ سے کھیلنے والا بہترین بلے باز تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان کے سٹروکس قابل دید ہوتے تھے۔ چوتھے نمبر پر ہے مارک باؤچر۔ ان کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ یہ جتنے اچھے وکٹ کیپر بلے باز تھے اتنے ہی ہینڈسم بھی تھے۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد ان کی دیوانی تھی۔ انہوں نے تینوں قسم کی کرکٹ کھیلی۔ مارک باؤچر کو تاریخ کے بہترین وکٹ کیپر بلے باز کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ میچز میں انہوں نے سب سے زیادہ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ انہوں نے 532 کیچز پکڑے جبکہ مجموعی طور پر 555 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مارک باؤچر نے ورلڈ کپ میچز میں بھی متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران بہت محنت کی۔ یہ درست ہے کہ ایڈم گلکرسٹ، ایم ایس دھونی اور کمار سنگاکارا نے بھی وکٹ کیپر بلے باز کی حیثیت سے بڑا نام کمایا تھا، لیکن مارک باؤچر کا اپنا ایک مقام ہے۔ قدرت نے انہیں حسن کی دولت سے بھی نواز رکھا تھا۔ ان کی شہرت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ بدقسمتی سے 2012 میں ان کی بائیں آنکھ زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ انگلینڈ کے خلاف سیریز نہ کھیل سکے۔ پھر انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ مارک باؤچر اپنے خوبصورت کھیل اور حسن و جمال کی وجہ سے کرکٹ کی تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے آسٹریلیا کے بریٹ لی۔ آسٹریلیا کے اس برقرار بالر نے شعیب اختر کے بعد سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ وہ شعیب اختر کے دوست بھی تھے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دی۔ گلین میگراتھ کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی مشہور ہوئی تھی۔ ان کے سوئنگ بالنگ، یارکرز اور باؤنسر کسی بھی بلے باز کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوتے تھے۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنے برقرار بالنگ کی داغ جما دی تھی۔ انہوں نے تینوں قسم کی کرکٹ کھیلی اور خوب نام کمایا۔ 2000 کی دہائی میں انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ وہ اچھی بلے بازی بھی کر لیتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی شین لی بھی اپنے زمانے کے اچھے آل راؤنڈر تھے۔
بریٹلی بہت ہینڈسم تھے، ان کی مردانہ وجاہت کی بھی بڑی دھوم تھی۔ آسٹریلیا کے بے شمار لڑکیاں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ وہ بھارت میں خاصے مقبول تھے اور ایک زمانے میں بھارتی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ شروع سے ہی برق رفتار بالر بننے کے خواہشمند تھے۔ بریٹلی کی فاسٹ بالنگ سے اس وقت کے آسٹریلیائی کپتان سٹیو کو بڑا متاثر کیا۔ انہوں نے ہی لی کو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا موقع دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ دراز قد بریٹلی نے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بہت شہرت پائی تھی۔ شاہد افریدی، کیا بات ہے لالا شاہد افریدی کی! 1996 سے لے کر اب تک پاکستان کے اس بے مثال آل راؤنڈر نے پوری دنیا میں اپنے کھیل اور حسن کا سکہ جمایا۔ اس وقت بھی بڑے پرکشش تھے جب وہ داڑھی کے بغیر کھیلتے تھے۔ کم عمری میں ہی ان کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے، پھر ان کے جارحانہ کھیل نے ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ داڑھی رکھنے کے بعد بھی ان کی وجاہت میں کمی نہیں آئی۔ وہ اپنے زمانے میں خواتین کے سب سے زیادہ پسندیدہ کرکٹر تھے، اور خواتین بھی کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی۔ بنگلہ دیشی لڑکیاں تو ان کی بہت زیادہ دیوانی تھی۔ ایک دفعہ وہ ڈھاکہ گئے تو لڑکیوں نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر پلیز میری می لکھا تھا، برائے مہربانی مجھ سے شادی کر لو۔ ان کی کشش آج بھی برقرار ہے اور عمران خان کی طرح ان کے پرستار بھی پوری دنیا میں موجود ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ کئی بار جلدی آؤٹ ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ وکٹ پر تھوڑی دیر تک بھی ٹھہر جاتے تھے تو رنز کے ڈھیر لگا دیتے تھے۔ ان کے چھکوں اور چوکوں کی تعداد بھی یاد نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی لیکن بعد میں T20 میچوں تک اپنے آپ کو محدود کر دیا۔ وہ ایک عمدہ اسپنر بھی تھے اور ان کی فیلڈنگ بھی لاجواب تھی۔ شاہد افریدی کو بوم بوم کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ شروع میں ایک بھارتی اداکارہ کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا تھا۔ بہرحال وہ کرکٹ کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش کردار ہے جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں مشہور تھے۔ 7ویں نمبر پر ہے مائیکل کلارک۔ یہ آسٹریلوی بلے باز اپنے کھیل کے علاوہ اپنے حسن کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا۔ 2 اپریل 1981 کو پیدا ہونے والے مائیکل کلارک نے 6 اکتوبر 2009 کو اپنا پہلا ٹیسٹ بھارت کے خلاف کھیلا۔ انہوں نے ہر طرز کی کرکٹ کھیلی۔ ان کا شمار آسٹریلیا کے بہترین بلے بازوں میں کیا جاتا ہے۔ مائیکل کلارک شاندار کھلاڑی تو تھے ہی لیکن ان کی خوبصورتی کے بھی بڑے چرچے تھے۔ ان کے ساتھ بھی بہت خواتین شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایسا کرکٹر جو اپنے کھیل میں بھی لاسانی ہو اور پھر اس کے حسن کا بھی جادو سر چڑھ کر بولتا ہو، اس کے مداحین کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 8ویں نمبر پر ہے رچرڈ سنیل۔ جنوبی افریقہ کے اس کرکٹر نے بہت کم کرکٹ کھیلی۔ انہوں نے 5 ٹیسٹ میچز اور 42 ایک روزہ میچز میں حصہ لیا۔ انہوں نے 5 ٹیسٹ میچز میں 28.3 رنز کی اوسط سے 19 وکٹیں اپنے نام کی۔ اس طرح 42 ایک روزہ میچز میں رچرڈ سنیل نے 35.8 رنز کی اوسط سے 44 وکٹیں حاصل کی۔ وہ برق رفتار بالر تھے لیکن زیادہ دیر تک کرکٹ نہ کھیل سکے۔ انہوں نے 1991 سے 1996 تک کرکٹ کھیلی۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب جنوبی افریقہ پر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھل گئے تو اس کے بعد جس ٹیم نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اس کی پہلی وکٹ رچرڈ سنیل نے حاصل کی۔ ورلڈ کپ 1992 کھیلنے کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر گئی۔ 22 برس کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ اس ٹیم کو ٹیسٹ میچ کھیلنے کا تجربہ نہیں تھا۔ یہیں پر رچرڈ سنیل نے پہلی ٹیسٹ وکٹ حاصل کی اور یہ وکٹ پی وی سیمنز کی تھی جس سے سنیل کی گیند پر کرسٹن نے کیچ کیا۔ سنیل نے اس میچ کے دونوں اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کی۔ یہ 1993 کی بات ہے۔ سوائے کیپلر ویسلز کے کسی جنوبی افریقہ کے کھلاڑی کے پاس ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا تجربہ نہیں تھا۔ رچرڈ سنیل ایک بڑے پرکشش کرکٹر تھے اور ان کے کھیل سے زیادہ ان کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک نہ کھیل سکے، لیکن اس کے حسن و جمال کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہیں کرس کینز۔ گھنگریالے بالوں والے نیوزی لینڈ کے اس کرکٹر نے بھی اپنے کھیل اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کی۔ وہ آل راؤنڈر تھے اور ان کے والد لانس کینز بھی بڑے عمدہ کرکٹر تھے۔ وہ ایک روزہ میچز میں ٹیم کی کپتان بھی رہے۔ 13 جون 1970 کو پیدا ہونے والے کرس کینز نے 24 نومبر 1999 کو
آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ یہ 3 کرکٹر کے بارے میں تاریخی معلومات جنہوں نے اپنی خوبصورت کھیل اور وجاہت کی وجہ سے ایک عرصے تک خوب دھوم مچائی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگلی ولاگ تک مجھے دینی ہوگی اجازت، مگر تب تک اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھنا ہوگا، اور چینل پر ہمیشہ کی خاطر جڑے رہنے کے لیے چینل تاریخناک کو ضرور سبسکرائب کرتے جانا۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔